अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, बेखुनी जारी है और जहन्नुम पार्सल करने का सिलसिला भी बड़ी तेज़ी से चल रहा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे अहवाल बताए, कितने ऑपरेशन चल रहे हैं, क्या सिचुएशन है। लेकिन उसमें जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ख़वारिज के हवाले से ये कितना फितना अंगेज़, फितना परवर और ख़तरनाक गिरोह है। ये खारजी इन्हें कहते ही इसे हैं कि ये दीन से ऐसे निकल जाते हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। किताबुल फितन में, मलाहिम में, किताबुल इस्तिताबा वल मुर्तद्दीन वल मुआनिदीन, ये पूरे चैप्टर्स हैं हदीस में ख़वारिज पे। कभी इस पे तो बात कर लिया करें, तो आज हमने सोचा उसी पे बात करें। ये इमाम इब्न असीर ने ख़वारिज की जहनी कैफियत और दहशत गर्दाना अज़ाइम जो बयान किए, मैं एक मिसाल रखूँगा और ये पूरी पाकिस्तानी कौम गौर से सुने। मैं हदीस का मतन पढ़ रहा हूँ और फिर उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन। फ़द जऊहू फ़ज़बहू फ़सअल दमहू फ़िल्मा वक़बलू इला मरअ फ़क़ालत इन्न इमरा अल्ला तत्तक़ून अल्लाह फ़बक़रू बत्नुहा वक़तलू सलास नस्वा मिन तैइन। इमाम इब्न असीर अल-कामिल फ़ी तारीख़ में है। तबरी तारीख़ुल उमम वल मलूक रेफरेंस नंबर 2। रेफरेंस नंबर 3 इमाम इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया जिल्द 3 सफ़ा नंबर 288। ख़वारिज ने हज़रत अब्दुल्ला बिन खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चित लिटा कर ज़िबा किया। या आप कहते हैं आज अफ़वाज पाकिस्तान के जवान जो ज़िबा हो रहे हैं, उस वक्त भी सहाबा और ताबईन को ये ख़वारिज ज़िबा करते थे लिटा के। आपका खून पानी में बह गया तो आपकी ज़ोजा की तरफ बढ़े, ठीक है। उन्होंने ख़वारिज से कहा, मैं औरत हूँ, क्या तुम मेरे मामले में अल्लाह से नहीं डरते? लेकिन इन पर कोई असर ना हुआ और उनका पेट चाक कर डाला, पेट खोला, पेट को काट डाला। औरत के ताबिया थी वो। उनसे हमदर्दी जताने पर कबीला तय की 3 ख़वातीन को भी कत्ल कर डाला। हामला खातून का पेट चाक करना एक ताबई मुत्तकी गुदार, देखें कितनी जालिम माइंडसेट है जो आपके सामने मैं बयान कर रहा हूँ। तो सैयदना अली को जब खबर पहुँची अब्दुल्ला बिन खुबाब की शहादत की और आपकी ज़ोजा की, तो आपने हारिस बिन मुर्रा अल अब्दी को ख़वारिज के पास भेजा कि मालूम करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो ख़वारिज के पास पहुँचे तो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला को शहीद करने का सबब पूछा, तो ख़वारिज ने उन्हें भी शहीद कर दिया। सैयदना अली की हिकमत और दानिश और सब्र इस्तिक़ामत देखें। फिर इब्न कसीर बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि ख़वारिज ने इसके बाद सैयदना अली को ख़त भेजा, ठीक है, हम सब ने तुम्हारे भाइयों को कत्ल किया है और हम तुम्हारे खून को भी जायज़ समझते हैं और उनके खून को भी। ख़वारिज के नज़दीक माज़अल्लाह मौला अली का खून भी हलाल था। ये वही माइंड सेट चला आ रहा है जो आज कहता है कि अफ़वाज पाकिस्तान, रियासत, हुकूमत, इनका खून हलाल है। तो ये खारजी इतने ख़तरनाक हैं। इस पे जो DGISPR हैं मेजर जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने गुज़श्ता दिनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मैं चीदा निकात रखूँगा। गज़ा अमन का फ़ौज का फ़ैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के लिए तैयार है, ख़ुद पॉलिसी बनाता है। फितना ख़वारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में 1667 दहशतगर्द मारे गए जो पार्सल किए गए जहन्नुम में, ठीक है। और आपने कहा कि दहशतगर्द जो जराइम पेशा और दहशतगर्द मुल्क में स्मगलिंग रोकने में रुकावट हैं। फिर अफ़गानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफ़गान सियासत में मुदाखलत है। अफ़गानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात स्मगल हो सकती है। फिर अहमद शरीफ साहब ने, जन साहब ने कहा कि दहशतगर्द उश्र के नाम पे टैक्स लेते हैं। ये सैयदना अली के दौर में भी उनके ख़िलाफ़ जब बगावत इन्होंने की उस वक्त भी ये होता था। ज़्यादातर ऑपरेशन बलूचिस्तान में हुए। पाक अफ़गान कशीदगी के दौरान 206 अफ़गान तालिबान मारे गए जबकि 112 फितने ख़वारिज हलाक हुए। TTP ने अफ़गान तालिबान के अमीर के नाम पर बैत की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और TTP अफ़गान तालिबान की शाख है, ये एक ब्रांच है। और अहमद शरीफ साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा तो सब्जेक्ट है। इनकी आइडियालॉजिकल बेसिस एक हैं, ये ख़वारिज हैं। असल में ये हार्ड माइंड सेट है, हार्ड कोर है और ये रेडिकलाइजेशन पे और अपना जबरन इस्लाम को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं। दे आर नॉट ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स। ये 1% हैं जो ख़वारिज उस वक्त से चले आ रहे हैं। 99% इस्लाम जो उसकी परसेप्शन है, पीस एंड को एग्जिस्टेंस एंड टॉलरेंस है। आपने कहा इस साल 6113 ऑपरेशन किए,
582 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ احمد شریف صاحب، میں آپ کو مخاطب کر کے ایک بات کہتا ہوں، یہ جو 582 شہید ہوئے ہیں یہ افضل شہداء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ان خوارج سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے اس کے لیے 10 درجات ہیں، اور جنت کے 7 دروازے ان جوانوں کے لیے مختص ہیں۔ تو ان کی فیملیز کو بھی میں کہوں گا آپ گھبرائیں مت، پریشان مت ہوں، آپ کو تو عظیم شہادت کا سرٹیفکیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ کسی ملا، مفتی، کسی سیاستدان، کسی نیشنلسٹ، کسی ٹی ٹی پی سے آپ کو سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیڈر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج پاکستان کے جوانوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے، اور یہ فرمایا کہ یہ دجال کے خروج تک نکلتے رہیں گے خوارج۔ اس کا مطلب ہے اس وقت تک جو لڑتے رہیں گے ان کے خلاف وہ افضل شہداء میں سے ہیں، اور جہنم کے 3 دروازے مختص ہیں ان خارجی دہشت گردوں کے لیے۔ یہ کلابہم النار، ڈاگز آف دا ہیل حدیث میں الفاظ ہیں، شر الخلائق ورسٹ آف دا کریشنز، یہ ان کے بد خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ مدارس کی تعداد 2014 میں 48,000، اب 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ رواں سال 62,000 آپریشن ہوئے، 62,113، زیادہ تر بلوچستان میں ہوئے۔ دہشت گردوں میں 60% افغان باشندے مارے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسٹیٹ کی پالیسی بڑی کلیئر ہے، ہارٹ اسٹیٹ بننا پڑے گا دشمنوں کے خلاف، اشداء علی الکفار، اور اس نرغے میں سارے خوارج جو یہ سارے آتے ہیں جو فساد فی الارض کے مرتکب ہوتے ہیں، محاربہ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس پہ ڈسکس کرنا ہے۔ جس شخصیت کو دعوت دی ہے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، ڈیفنس سے ریلیٹڈ میٹرز کو بڑی ڈیپ انسائٹ میں دیکھتی ہیں، میری مراد سدرا سدوزئی ایڈوکیٹ۔ سدرا، بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے انٹرو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ خوارج، لوگ کہتے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی، ان سے کیسے نپٹا جائے؟ تو یہ نیگوسیشن کا تو آپشن ہے ہی نہیں۔ سیدنا علی نے بھی نہروان میں انہیں ایلیمینیٹ کیا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ذوالخویسرہ تمیمی کی یہ اصل میں ایک لیگیسی ہے جس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے بعد خوارج سیدنا عثمان، سیدنا علی کے دور میں آئے، تو یہ جنگ نہروان ان کے خلاف لڑی گئی تھی۔ تو یہ ہارڈ لائنر عبداللہ بن خباب کو جنہوں نے نہیں بخشا، ان کی بیوی کا پیٹ چاک کیا، تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں مائنڈ سیٹ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ نیگوسیشنز از ناٹ این آپشن۔ فساد کو قرآن بھی کہتا ہے کہ امن کے قیام کے لیے جہاد ہے، تو سب سے بلند جہاد یہ ہے کہ فساد فی الارض ختم کر کے خوشحالی لائیں۔ جب امن ہوگا تو معیشت ٹھیک ہوگی۔ اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے بڑے زبردست طریقے سے اپنے انٹرو میں اس کو بتایا ہے، جو حرب کا کانسیپٹ آپ نے دیا، محاربہ کا کانسیپٹ آپ نے دیا۔ اب سیکنڈلی اگر میں اس کو پہلے ریلیٹ کروں فقہ السیر، یعنی اسلامک انٹرنیشنل لاء، کہ اس کے جو ہیں وہ کیا پیرامیٹرز ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل لاء کی ڈیولپمنٹ تو جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے وہ بہت بعد کی ڈیولپمنٹ ہے، اور فقہ السیر یعنی اسلام کا جو انٹرنیشنل لاء ہے کہ ہاؤ یو ہیو ٹو میک یور ریلیشن شپ اینڈ کیپ یور ریلیشن شپ ود ادر اسٹیٹس، آئدر وہ اسلامک اسٹیٹس ہیں یا آپ کے پاس وہ نان اسلامک یا نان مسلم اسٹیٹس ہیں۔ تو اس سچویشن میں بھی اسلام از ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ۔ پھر آپ نے بات کی کہ ان کے ساتھ نیگوسیشن کی کوئی چانسز اب نہیں ہیں۔ دیکھیں، نیگوسیشن کے چانسز، آپ نے خلافت راشدہ سے بات کی تو نیگوسیشن ہی تھی کہ جو شروع میں چلتی آ رہی تھی، کیونکہ اسلام نے نیگوسیشن کو پرائملی پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جہاد بالسیف کو رکھا ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ ان آرمڈ ہوں تب نیگوسیشن ہوتی ہے، جب شہریوں کو مار رہے ہوں آپ اس وقت نیگوسیشن۔ دیکھیں وہ تو قتال میں آ جاتا ہے نا، کیونکہ وہ کانسیپٹ، جی وہ کانسیپٹ اسلام کا قتال میں آ جاتا ہے۔ اب جب وہاں پہ خوارج قتال کی حالت، جی اب جب وہاں پہ وہ قتال کی حالت میں ہیں اور وہ ڈس آرم ہونا نہیں چاہتے ہیں، سو اس سچویشن میں جہاد بالسیف یعنی آپ کو تلوار اٹھانے کا حکم ہے۔ آپ قرآن کی آیات کو دیکھ لیں کہ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ جن کی معنی یہ ہیں کہ جب وہ زمین میں فساد پھیلائیں تو ان کے خلاف لڑو۔ سو اس سچویشن میں اب وہ فساد، قتلوا صلبوا، وہ قرآن کے اندر ہے، مخالف سم سے ہاتھ پیر کاٹے جائیں ان کے۔ تو اس سچویشن میں کہ جہاں پہ آپ کے ملک کے اندر وہ روزانہ کی بیسس پہ آپ کے ان لوگوں کو مار رہے ہیں جو سویلینز ہیں، جو کمبیٹنٹس نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ کا ٹارگٹ اگر ایک وردی میں ہمارا فوجی جوان ہے نا، تو اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ
کہ اس نشانے پہ بہت سارے سویلینس بھی موجود ہیں. آپ اگر انٹرنیشنل لاء کے پیرامیٹرز اٹھا کے دیکھتے ہیں نا, تو انٹرنیشنل لاء بھی آپ کو کیا کہتا ہے کہ انٹل اینڈ انلیس ایک بندہ کمبیٹنٹ نہیں ہے, یونیفارم میں نہیں ہے, اس کے پاس کسی قسم کا اسلحہ موجود نہیں ہے, اس کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ کسی کی ڈائریکشنز نہیں ہیں, آپ اس کو جنگ میں بھی شہید نہیں کر سکتے, جنگ میں بھی نہیں مار سکتے. یہ انٹرنیشنل لاء کے پیرامیٹرز ہیں. تو ان کا تو سارا کا سارا اس وقت فوکس جو ہے نہ صرف وردی والوں ہمارے بچوں کو, ہمارے جوانوں کو مارنے پہ ہے, بلکہ یہ تو سویلینس کے پیچھے بھی ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے. خود کش حملے, دہشت گرد حملے, ہمارے بچوں پہ حملے, آرمی پبلک اسکول پہ. افغان طالبان کی برانچ ہے, ڈی جی ایس پی آر نے ٹھیک کہا, آئیڈیالوجیکلی یہ سیم ہے, ہارڈ لائنر ہیں اور ریڈیکلائزیشن, فینیٹسزم, جنونیت. افغانستان میں بھی بچیوں کی, خواتین کی ایجوکیشن پہ پابندی ہے, میڈیا رائٹس نہیں ہیں, لیکن ڈالرز کمانے کے لیے وہ ٹرمپ یا کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں. یہ منافقت ہے ان کی, یہ دوہرا چہرہ. انڈیا کی گود میں, حالانکہ وہ کہتے ہیں نا بت شکنوں کی اولاد جو ہے وہ بت پرستوں کی گود میں چلی گئی, وہ جے آپ شنکر دیکھیں نا انڈیا میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کیا ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آیا. دیکھیں اس وقت نا بیسکلی جو ایک افغان طالبان کی کنفیگریشن ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. افغان طالبان وہ اس وقت جو قندھار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے ایک ان کی طرف سے ہدایت جاری ہو جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کرو, غیر اسلامی ہے. اب وہ انٹرنیٹ انہوں نے بند کروا دیا, پیچھے سے انہوں نے تاریں کٹوا دیں, اور اس کے بعد جو جہاز ہوا میں تھے وہ جہاز ہوا میں لٹکے رہ گئے, وہ لینڈ نہیں کر پا رہے. اینڈ دین دے گاٹ ٹو نو کہ اچھا یہ بھی انٹرنیٹ سے چلتے ہیں. تو ایسے لوگ جن کو اس دنیا کا نہیں ہے علم, آپ ان کے ساتھ فارن پالیسی کیا ڈسکس کر سکتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی نیگوسیشن ٹیبلز پہ کیسے آ سکتے ہیں. دیکھیں ابھی پاکستان نے ایک بڑی یونائٹڈ ایفرٹ کی تھی استنبول کے اندر, یہ مذاکرات. میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے یہ طالبان جو اتنے ہارڈ کور یا کنونشنل قسم کے پہاڑوں میں رہنے والے, یہ کبھی نیگوسیشن ٹیبلز پہ آئے بھی ہوں گے. جن لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں چل کیا رہا ہے, تو ان لوگوں کے ساتھ ہم پھر بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار. نیگوسیشنز کے سپیلنگ بھی نہیں پتا ہوں گے. دیکھیں آپ نے, اچھا سیکنڈلی پھر آپ نے بات کی ہے کہ جو بچیوں کی تعلیم ہے, خواتین کے حقوق ہیں. میں اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر کے آئی ہوں. گئی ہیں افغانستان؟ جی میں واپس بھی آ گئی ہیں؟ میں اللہ کے کرم سے کافی دفعہ جا کے واپس آ گئی ہوں. تو میں اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر کے آئی ہوں کہ ایک خاتون جو کسی امیجیٹ ضرورت کے تحت اپنے گھر سے نکل رہی ہے, بچے کو کہیں اسکول سے پک کرنا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور وہ اکیلی ہے, تو اس کو باقاعدہ طور پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے محرم کو کال کی جاتی ہے, محرم کو بلا کے پہلے کوڑے مارے جاتے ہیں, اور پھر اس کو یہ ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تم بے غیرت ہو, تمہاری عورت جو ہے وہ بغیر کسی محرم کے نکلی ہوئی تھی, اور اب اس کو گھر لے کر جاؤ. تو اس ٹائم پہ جو وہاں کی عام عوام ہے, ان کے اندر بھی اس افغان اور طالبان گورنمنٹ کے اس رجیم کے اگینسٹ بہت ہارش سینٹیمنٹ. اس کا مطلب ہے ہزارہ, پشتون, تاجک, ازبک, مختلف کمیونٹیز ہیں. کوچی. کیا آپ افغانستان کی بالکنائزیشن دیکھ رہی ہیں, یا حقانی گروپ اور ان کے درمیان رفٹ ہے قندھاری گروپ کے؟ بالکل ہے. تو حقانی جو ہے وہ ٹاپل کر لے گا؟ بالکل ہے. کون سی آپشن زیادہ ہے؟ حقانی گروپ بالکل ٹاپل کرے گا. افغانستان میں بالکنائزیشن نہیں ہو سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایتھنک گروپس پہ اسٹیٹس بنا لیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر. اس ٹائم پہ قندھاری گروپ جو ہے اس کو نہ عوام کی کسی قسم کی سپورٹ حاصل ہے, نہ, دیکھیں وہ تو آپس میں لڑ مر رہے ہیں. نہیں, میرا سوال تھا احمد مسعود, احمد شاہ مسعود کا بیٹا, شمالی اتحاد کا تھا جنرل رشید دوستم. سر اس ٹائم پہ گلبدین حکمت یار, پرانے بابے ایکٹیو ہو گئے. نہیں, کابل میں بیٹھا ہوا حقانی گروپ اس وقت زیادہ اسٹرانگ ہے کمپیریٹو ٹو قندھاری گروپ اینڈ کمپیریٹو ٹو پرانے بابوں. حقانی آ گیا تو حالات بہتر ہوں گے سر. اندھوں میں کانا راجا, مطلب اس کو الیبوریٹ کر دیں لوگوں کے. مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا شر جو ہے اس سے چھوٹا شر بہتر ہوتا ہے. تو حقانی اگر شریر دونوں ہیں سر, obviously ایک آگ کا الاؤ ہے, ایک شعلہ ہے. ایسا ہی ہے, الاؤ بڑا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی یہ جو میں آپ کو ریسنٹ ایگزامپل دے رہی ہوں, یہ آج سے 3 سے 4 دن پرانی ایگزامپل ہے کہ جہاں پہ قندھار سے یہ ڈائریکشن آ جاتی ہے کہ انٹرنیٹ کو بند کر دیا جائے, اور اس کے بعد حقانیز ہی وداؤٹ ٹیکنگ فردر ڈائریکشن وہ انٹرنیٹ کی بحالی کرواتے ہیں.
اچھا موونگ فارورڈ ٹورڈس پاکستان، جو ہمارا انٹرنل پولیٹیکل ایک ڈائنامکس ہیں، اس میں 27ویں ترمیم ہے. پاکستان 14 اگست کو بنا، 415 کا عدد ہے. 27ویں 7 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 14 بنتا ہے. 7 کو 2 پہ جمع کریں. علم الاعداد نیورولوجی کا چونکہ مجھے پتہ ہے 9 کا عدد بڑا مقدس ہے. 27ویں ترمیم کتنی بابرکت اور مقدس ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے؟ سر 27ویں ترمیم کے اندر جو اس ٹائم پہ ایک تھوڑا سا میں ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھوں اس کو، تو ایک ہکپ ہے یا اس کا ایک ڈرا بیک ہے، وہ ہے NFC ایوارڈ. صوبوں کو اختیارات جو صوبوں کے اختیارات. دیکھیں جب 18ویں ترمیم آئی تھی سن 2010 خلافہ ماڈل میں یہ مرکز کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، نیچے عاملین ہوتی ہیں، BD سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے. 27ویں ترمیم میں دیکھ رہا ہوں خلافہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے اس کے بہت قریب جا رہی ہے. دیکھیں آپ کی 27ویں ترمیم نو ڈاؤٹ کہ اس کے قریب جا رہی ہے، لیکن اسلام از ناٹ اے اسٹیشنری ریلیجن. اسلام از اے موبائل ریلیجن جس کے اندر اجتہاد کی بھی گنجائش موجود ہے، اور اس اجتہاد کے ساتھ انٹل اینڈ انلیس آپ کے پرائمری سورسز سے ریلیٹڈ کسی چیز کو ماڈیفائی نہیں کیا وہ تو کیا جائے. اچھا مجھے بتائیں، ایک آئینی عدالت بن جائے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ججز اتنی امارات لیتے ہیں، بریف کیس پہ کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے، قرآن کہتا ہے ظالم بھی ہے، منافق بھی ہے، فاسق بھی ہے. 3 مقامات. اگر لوگوں کے مسائل اتنے لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، آج انڈیکس آیا ہے 130ویں نمبر پہ ہے پھر پاکستانی عدلیہ. نئی کورٹس بنا دیں، BD کورٹس بنائیں، لوور کورٹس بنائیں. میں کہتا ہوں میونسپل ٹاؤن کورٹس، اشد ضرورت ہے سر. ٹاؤن کورٹس UC کورٹس نہیں بننی چاہیے، وہاں کے مسائل ادھر ہی حل. ہمیں اشد ضرورت ہے. اسلام کا تو یہ ماڈل ہے. اگر آپ کورٹس نہیں بنا رہے تو کم از کم آپ ADR ماڈل یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پراپر کورٹس کو نہیں لے کر آ رہے تو ایٹ لیسٹ آپ یہ آبلیگیٹری کر دیں کہ اگر اس علاقے سے ایک ناظم جو ہے وہ مقرر ہوا ہے، کونسلر مقرر ہوا ہے، تو اس کے آفس میں ایک ADR ایکسپرٹ کا بیٹھا ہونا ضروری ہے کہ جو مختلف تصفیے جو گلی محلوں کی وہاں کا لا کا ایکسپرٹ اس کو قاضی کا عہدہ دے دیں، منشی کو کوئی عہدہ دے دیں، وہ وہاں کے ڈسپیوٹ ریزالو کرے. اپر کورٹس پہ تو برڈن ہی کم ہوگا. یہ بصرہ کوفہ میں ماڈل سیدنا علی نے متعارف کروایا. سر ہماری اپر کورٹس کے اوپر یہ پڑھتے نہیں ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے؟ میری پوری یہ کرنا نہیں چاہتے کرنا نہیں چاہتے. یہ میرے آپ سے ایک اور سوال ہے. جمہوریت 77 سال ہو گئے، آج آپ آ گئی ہیں سامنے تو میں نے کہا چلیں. آپ نے کہا تھا کمفرٹیبلٹی ہے، ہم اس کمفرٹ زون سے ہارڈ شپ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں. تو آج آپ کا بھی ٹیسٹ. جمہوریت کو ہم مجبوریت کہتے ہیں. میں تو کم از کم 77 سالوں میں خودکشی، خود سوزی، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں، کانسٹیٹیوشن کو چاٹنا تو نہیں ہے. 1 سے 38 تک آرٹیکل سسپینڈڈ ہیں. ٹو ایلیمنیٹ رباز ارلی ایز پاسبل، ایز ارلی ایز پاسبل کا اتنا غلط استعمال نہیں دیکھا. نہ ایجوکیشن، کچھ بھی نہیں ہے. بڑوں کے بزنسز بڑھ رہے ہیں، سارا کچھ علاج بار، بچے بار. مجھے ایک درد دل، ایک سوال آج آپ سے پوچھتا ہوں. جو بندہ یہاں علاج نہ کروانا چاہے، بچوں کو یہاں نہ پڑھوانا چاہے، سرکاری اسکول کالجز میں صرف یہاں لوٹ مار کے لیے آئے، سیر و تفریح کے لیے بھی باہر جائے، تو یہ ملک کس لیے ہے؟ یہ 22 کروڑ اشراط الارض ہے. ڈیموکریسی از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. آپ کی ڈیموکریسی تبھی فلورش کرے گی نا جب آپ کے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ٹھیک ہوگا. پٹواری کے پاس V8 کروڑوں روپے کی کہاں سے آتی ہے مہینے کی؟ مجھے کل ایک اینکر نے کہا کہ ایک پٹواری مہینے کی 1.5 کروڑ روپیہ کماتا ہے. سر ڈیموکریسی اور اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم اسٹرانگ نہیں ہے. آپ ایک پٹواری کی بات کر رہے ہیں، آپ نے ججز کی بات کی، ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں جو لینڈ گرابرز ہیں، جو قبضہ مافیا ہیں، ہم ان سب لوگوں کو بیچ میں سٹنٹ ڈالا کسی بندے کو، 2 ماہ بعد زخمی ہو گئی اس کی وین. پوچھا کہا جی چائنا کا ڈالا تھا، آپ کی استطاعت تھی. اکاؤنٹیبلٹی میکانزم اسٹرانگ نہیں ہے نا سر. جب آپ کا جس کو نہیں ڈالنا ہوتا اس کو بھی ٹھوک دیتے ہیں. جب آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ڈاکٹر جب کسائی بن جائے، جج جب جو ہے وہ اپنا عہدہ قضائے مصطفیٰ کے مطابق استعمال نہ کرے، پولیس والا، یہ سارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا دعیت الامانہ فاستعذ باللہ، جب امانت میں خیانت ہو قیامت کا انتظار. صحابہ نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب جو کمپیٹنٹ بندہ ہے اس کی جگہ نااہل حکمران ہو جائیں، ذلیل اور کمینے کا لفظ ہے، تو یہ ہم عرصہ محشر میں نہیں ہے.
सर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है. कौन वन करेगा? लाइनर कौन आंसर करेगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, आपके जो यहाँ पे इदारे बैठे हुए हैं वो करेंगे. देखिए हम लोगों ने हर चीज़ को क्यों नहीं यूनिटी ऑफ कमांड की तरफ बढ़ते. मैं बरमला मैंने गालियां भी खाई हैं, ये अभी एहतशाम भाई देख रहे हैं पिछली एक वीडियो में. हाफिज़ साहब किबला, मैं उन्हें मुर्शद पाक कहता हूँ, मेरे मुर्शद हैं, चूँकि जिसके सीने में कुरान है, जो आले रसूल है, वो सरकार की तवज्जो के बगैर उस ग़ज़वा हिंद की फ़ातह फ़ौज का सिपा सालार नहीं बन सकता. वो कुछ है तो बनाए. मुझे लोग ताना देते हैं, मैं कभी आसिम मुनीर साहब से नहीं मिला, लेकिन क्यों नहीं यूनिटी ऑफ कमांड. जो बंदा जिसकी आवाज़ आज हिंदुस्तानी मीडिया में गूंजती है, कपकपी तारी हो जाती है. जनरल बख्शी की लाल टपकती है, मेजर गोरावारिया का ब्रेन हेमरेज हो गया, नर्वस ब्रेकडाउन, उसकी हम कदर नहीं करते. दुश्मन को आग लगी हुई है दिल्ली में, वो क्यों नहीं ले अपने हाथ में सारा पिछली कुछ. बात को कंप्लीट करूंगी फिर मैं इस बात पे आऊंगी. अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, पहले वो उसका जवाब कंप्लीट दूंगी फिर इसकी तरफ ठीक है, आऊंगी. ठीक है. तो इस वक्त सिचुएशन ये है सर कि आपके जो सेपरेशन ऑफ पावर एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया हुआ है. ठीक है. हम उस सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर बिल्कुल भी ये नहीं देखते कि इस इदारे के पास ये आईनी हकूक है, इस इदारे के पास ये आईनी हकूक है, और इन सब के ऊपर एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मौजूद है. जो आता है वो लूटता है, जो आता है वो खाता है, और यहाँ से इस्तेस्ता लेके फरार हो जाते हैं. अब आपने बात की कि यूनिटी क्यों नहीं है. यूनिटी इसलिए नहीं है सर क्योंकि यहाँ पे हर एक के अपने वेस्टेड यूनिटी ऑफ इंटरेस्ट है. कमांड. देखिए मैं आप फिर सवाल ब्रीफ कर देता हूँ. पावर सेंटर, यूनिटी ऑफ कमांड. आप सल्लम मदीने की रियासत में कोई मुफ्ती आ जाए मुझसे मुनादरा कर ले, हेड ऑफ स्टेट भी आप थे, लॉ मेकर भी आप थे, काजी भी आप थे, अस्करी क़यादत के सरबराह भी आप थे. यही चारों खुलफा में है. मुझे बताया ना, किताबों को लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है. ये पैटर्न चल रहा है. हाफिज़ आसिम मुनीर साहब, आप फ्रंट से लीड करें, कोर्ट भी आपके मातहत हो, ये गवर्नेंस भी आपके, नीचे गवर्नर्स आमिलीन हो, बीडी सिस्टम को एक्टिवेट करें. हमारे पास पूरा मैकेनिज्म मौजूद है. इसमें फिर किसी को जलन होती है तो बेशक होती रहे. सर लेकिन ये तो परसों डीजी साहब ने कहा है ना कि फौज को सियासत से अलग रखा जाए. किसको? उन्होंने अपनी प्रेस उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा. गलीज सियासत से कहा है. सियासत का माना ही इस्लाह है. ये सियासत मदन का मतलब है मुआशरे के अहवाल को संवारना. वो अथॉरिटी आप सल्लम के खुलफा के पास थी. हाफिज़ साहब आज रेफरेंडम करवा लें, देख लें किधर जाते सर हैं. आपका मुल्क एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर चल रहा है. मैं जमहूरियत, मजबूरियत है, खुदकुशियाँ, फाके, खुदसोजियाँ, आप क्या कर सकते हैं ये इसके जमहूरियत खिलाफ? है. आप जिसमें इसके पढ़े खिलाफ क्या लिखे कर सकते डॉक्टर हैं? कदीर की जमानत जिसमें जब्त हुई, वो आप जमहूरियत मुझे ये है. बताइए कि जमहूरियत में आप और मैं रह रहे हैं ना, हमारी फौज भी रह हम रही है, जबर हमारे में रह सारे रहे हैं. इदारे रह रहे मैं हैं. जमहूरियत में नहीं, मैं मजबूरियत और जबर में रह रहा हूँ. आप जैसे स्कॉलर्स को, लोगों को आगे आना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करें, ब्रीफ करें. ये निज़ाम समर्दर बुर्द करने वाला गलाजत, मैं पता है आप गटर के ऊपर कारपेट डालें ना, उबलता है, कारपेट भी गंदी हो जाती. अब ये जमहूरियत उबल के मजबूरियत बन गई है, पूरा कारपेट गलीज हो गया है. खुदारा इसको लोगों की आप हालतदार नीचे. आप कौन सा निजाम सजेस्ट करते हैं? खिलाफत, खिलाफा अला मिनहाज नबुवा, और उम्मत की आपके तकदीर नजदीक इसी में है. आपके नजदीक इस वक्त आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो खलीफा बनने के हाफिज काबिल है? सैयद आसिम मुनीर. मुझसे डिबेट कर लें. पूरे पाकिस्तान का इस्लामी नदियाती कौंसिल के चेयरमैन से लेके सबको कहता हूँ, पैदागीर जितने भी हैं, ये सजाद, मुझे बताएं कोई सजादा नशीन की प्रॉपर्टियाँ देखी है आपने? बिलियन ऑफ डॉलर्स. यूके में मेरे पास लिस्ट है. नात खां हुजूर की नात बेचता है, मौलवी दीन और तकरीर बेचता है, सियासतदान जो अवाम के किक बैक से उसमें अपने जेब में डालता है. ये निज़ाम है. मेरे साथ कोई बैठे ना. क्या इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक था? मस्जिदें हिंदुस्तान में भी हैं, बरतानिया में अच्छे इस्लामिक सेंटर हैं. आपकी मईशत, तिजारत, अदालत, सियासत, हुकूमत जब तक इस्लाम के ताबे नहीं होगी वो निज़ाम नहीं है. बातिल के इक़्तिदार की में तकवा की आरजू है क्या? हंसी फरेब जो खाए हुए हम. नहीं, मैं इस बात पे तो आपसे एग्री करती हूँ. बहुत शुक्रिया. इस बात पे आई एग्री. बहुत शुक्रिया आपका. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी. करक्स यही है कि हमें खिलाफा अला मिनहाज नबुवा की तरफ लौटना पड़ेगा. ये खवारिज को जो हम ख़त्म करना चाहते हैं, सिदरा ने भी कहा, ये बहुत ज़रूरी है. अफ़गानिस्तान में ये ख़ुद भी रह के आई हैं. जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन इन्होंने बताई, लकी हैं कि वहाँ से पुरअमन तरीके से वापसी हो गई. कि जैसे इंटरनेट बंद कर देना, कि जहाज़ अवाम है, उनको तालिबान को इतना नहीं पता कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो चुकी है. तो हमें अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक करके पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ये खिलाफत की बुनियाद बने, बेस कैंप बने. किबला मुर्शद पाक आप लीड करें फ्रंट से, हाजिर है पूरी कौम आपके साथ. और बिल्कुल ये जो लौंडे लपाड़े सोशल मीडिया पे आगे, मुझे पता है इस पे करेंगे वो, हमें इससे कोई नहीं, ना हम बिलो बेल्ट जाते हैं. लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो नैरेटिव है हम उस पर कायम हैं, दलील के साथ कायम हैं.
پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، فوج غزوہ ہند کی فاتح فوج ہے، اس پہ حضور کی توجہات ہیں. یہ ایک اللہ کے رازوں میں سے راز ہے. 45 ایجنسیاں دنیا کی اس ملک کے پیچھے پڑی ہیں، آپ کے ایٹمی اثاثے ابھی تک باقی ہیں. کوئی تو ہے جو اس کی حفاظت پہ محافظ بنے بیٹھا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو، اللہ کے رب العزت کی ذات کے ساتھ یہ ملک قائم ہے. اور سرکار مدینہ کے گنبد خضرا سے جو کشید کی ہوئی روحانی اور نورانی توجہات اس ملک پہ پڑتی ہیں، خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں. سارے مل کے اس ملک کا سوچیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان میں امن ہے تو خوشحالی اور انویسٹمنٹ ہے. ورزق اہلہ من الثمرات بعد میں ہے، رب اجعل ھذا البلد آمنا پہلے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے.